الحمد لله ولي المؤمنين ومولى المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين، صلى الله تعالى على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رواه الترمذي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ دنیا ہے آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے. یہاں حالات یکساں نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں، چڑھاؤ اور اتار ہوتا رہتا ہے. کبھی امن و امان ہے، سکون و اطمینان ہے، تو کبھی خوف اور دہشت ہے، بے سکونی اور بے اطمینانی ہے. کبھی خوشحالی ہے، فراخی اور کشادگی ہے، تو کبھی فقر و فاقہ اور تنگ دستی بھی ہے. کبھی صحت اور تندرستی ہے، تو کبھی بیماری اور کمزوری بھی ہے. کبھی عزت ہے تو کبھی ذلت بھی ہے. کبھی بندہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، قہقہے لگاتا ہے، تو کبھی روتا اور گڑ گڑاتا بھی ہے. کبھی دکھ ہے تو کبھی سکھ ہے. غرض حالات یکساں نہیں رہتے، بدلتے رہتے، چڑھاؤ اور اتار ہوتا رہتا ہے. لیکن بندہ جس حال میں بھی ہے آزمائش میں ہے، امتحان میں ہے. ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، قہقہے لگا رہا ہے، آزمائش میں. رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، گڑ گڑا رہا ہے، آزمائش میں. صحت اور تندرستی میں ہے، طاقت و قوت میں ہے، شان و شوکت میں ہے، آزمائش میں ہے. ضعف اور بیماری میں ہے، کمزوری میں ہے، آزمائش میں ہے. آسودگی میں ہے، راحت و آرام میں ہے، فراخی و کشادگی میں ہے، آزمائش میں ہے. فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہے، آزمائش میں. غرض بندہ ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر حال میں آزمائش. اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے سے، موافق اور ناموافق حالات کے ذریعے سے، مساعد اور نامساعد حالات کے ذریعے سے تمہیں آزماتے رہتے ہیں. ثم الینا ترجعون. پھر تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے. اور پھر کون آزمائش اور امتحان میں پاس ہوا، اس کو اس کے پاس ہونے کی جزا دی جائے گی، اور کون فیل ہوا، اس کو اس کے فیل ہونے کی سزا دی جائے گی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. انسان جس حال میں بھی ہے، بندہ مومن کی شان بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک کا بن کر، اپنے خالق و مالک سے جڑ کر اور اپنے خالق و مالک کی مان کر زندگی گزارے. جہاں ہے اور جس حال میں ہے اس کا بن کر، اس سے جڑ کر اور اس کی مان کر زندگی گزاری.
اسی میں اس کی بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور مساعد اور موافق حالات میں کیے ہوئے اعمال، مساعد اور موافق اچھے اور بھلے حالات اور اوقات میں کیے ہوئے اعمال نامساعد اور ناموافق اور برے اوقات میں کام آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 نصیحتیں کی۔ ان 10 نصیحتوں میں ایک انتہائی جامع نصیحت تھی، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اچھے اور بھلے حالات اور اوقات میں اپنے رب کو یاد رکھ تو برے اوقات میں وہ تجھے یاد رکھے گا۔ لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ آدمی سکھ میں ہے، سکون میں ہے، امن و امان میں ہے، خوشی اور راحت میں ہے، تو پھر اپنے خالق و مالک کو بھولا ہوا ہے، اور جب حالات میں آ گیا، پریشانیوں میں آ گیا، تو اب اسے اللہ یاد آیا، اب مسجد یاد آئی، اب نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، صدقات و خیرات کر رہا ہے، لیکن جب حالات اچھے تھے تب تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اچھے اور بھلے حالات اور اوقات میں اپنے رب کو یاد رکھو۔ کیسے یاد رکھو گے؟ اس کے احکام و اوامر کو پورا کرو، اس کے نواہی و زواجر سے بچنے کی فکر میں رہو، اس کی عبادت اور بندگی کرو، اور اس کو پکارو، اس کو یاد رکھو، تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ جب کبھی تمہارے اوپر افتاد پڑے گی، ناموافق حالات آئیں گے، برے اوقات آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دستگیری فرمائیں گے، تمہاری مدد فرمائیں گے، تم کو سہارا دیں گے، اور ان نامساعد اور ناموافق حالات سے تم کو کیا کریں گے؟ نکالیں گے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ تربیت کے انتہائی اہم اصول اپنے اندر لیے ہوئے، تربیت کے انتہائی اہم اصول اپنے اندر لیے ہوئے کہ حالات جیسے بھی ہوں، بندے کو ہر وقت اور ہر حال میں بندہ بن کر کے رہنا چاہیے، اور بندگی کرتے رہنا چاہیے، بندہ بن کر رہنا چاہیے اور بندگی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کی بندہ 24 گھنٹے کا بندہ ہے، اور بندگی ہر حال میں کرنی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کے بن کر اس کی مان کر زندگی گزارو۔ کب تک؟ زندگی کی آخری سانس تک، زندگی کی آخری سانس تک۔ تو اچھے اور بھلے اوقات میں کی ہوئی طاعات و عبادات یہ برے اوقات میں کام آتی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ ایک پورا واقعہ ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام بغیر اپنے خالق و مالک کی اجازت کے اس جگہ سے چل پڑے جہاں ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی بیچ دریا میں پہنچ کر کے ڈاواڈول ہونے لگی۔ کیوں ڈاواڈول ہونے لگی؟ یا تو اس وجہ سے کہ وزن زیادہ تھا، یا یہ کہ
کشتی والے نے کہا کہ اس میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ کشتی اور کشتی پر سوار لوگ اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ بہرحال جو بھی شکل رہی ہو، یہ ہوا کہ اس میں سے ایک آدمی کو اتارا جائے تو پھر کشتی سلامتی کے ساتھ ساحل پر پہنچ جائے گی، لیکن کس کو اتارا جائے؟ قرآن دازی ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو لوگوں نے شکل و صورت دیکھی، بھئی ایک پیغمبر اس کی شکل و صورت کیسی رہی ہوگی، اس کے چہرے پر روحانیت اور نورانیت کس درجے کی رہی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن دازی میں نام غلط نکلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ قرآن دازی ہوئی، پھر انہی کا نام نکلا، سہبارہ قرآن دازی ہوئی، پھر انہی کا نام نکلا۔ بہرحال لوگوں کی جان بچانی تھی اور کشتی کو سلامتی کے ساتھ ساحل پر پہنچانا تھا، مجبوراً حضرت کو دریا کے حوالے کر دیا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی ان کے انتظار میں منہ کھولے بیٹھی تھی۔ جیسے ان کو دریا کے اندر ڈالا گیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ یہ میں نے کیا کیا، اپنے رب کی اجازت و مرضی کے بغیر میں وہاں سے کیوں چلا آیا۔ اب وہ مچھلی اپنے پیٹ میں ایک نبی کو لے کر کے دریا کے اندر ٹہل رہی ہے، ادھر سے ادھر اٹکھیلیاں لے رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ انتہائی جامع دعا ہے اور اس چھوٹے سے جملے میں 3 مضمون ہیں اور تینوں عظیم ہیں، تینوں مضامین انتہائی عظیم ہیں۔ لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ عبادت و بندگی کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، توحید کا اقرار۔ سبحانک، آپ ہر قسم کی خوبیوں اور کمالات سے متصف ہیں، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہیں، اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں قصوروار ہوں، میں مجرم ہوں۔ اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور گناہوں کے اعتراف ہی کا نام توبہ اور استغفار ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کی وحدانیت کے گن گائے اور اللہ کی پاکی بیان کی اور اپنے قصوروار ہونے کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس دعا کی برکت سے ہم نے یونس کو اس مصیبت سے نجات دے دی جس مصیبت اور پریشانی میں وہ تھے اور جہاں سے انہوں نے مجھ کو پکارا تھا۔ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تفسیر کی کتابوں میں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، وہ تو سب سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں سفارش کی اور کہا، یا رب صوت معروف من عبد معروف ومن ارض غیر معروف، کہ اے اللہ آواز تو جانی پہچانی ہے اور بندہ بھی جانا پہچانا ہے، آواز تو جانی پہچانی ہے، بندہ بھی جانا پہچانا ہے، پہلے بھی اس بندے کی آواز آتی رہی ہے، لیکن آج یہ آواز کہیں غیر معروف جگہ سے آ رہی ہے، آج یہ آواز آ رہی ہے کہ غیر معروف جگہ سے آ رہی ہے اور بہت ہی نحیف آواز آ رہی ہے۔
تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اچھے اور بھلے حالات اور اوقات میں اللہ کو یاد رکھو تو نامساعد اور ناموافق حالات میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس میری تسبیح اور پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، پہلے سے اگر یونس پہلے سے مجھے یاد کرنے والوں میں سے، میری تسبیح اور پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لیکن اچھے اور بھلے اوقات میں چونکہ وہ میری پاکی بیان کرتے تھے، میرے گن گایا کرتے تھے، میری توحید کا ڈنکا بجایا کرتے تھے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کرتے تھے، تو آج جب اس طرح کے حالات میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے حالات کی عبادات اور طاعت کی برکت سے برے حالات میں ان کو کیا کیا؟ سہارا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے باہر لے جا کر کے ان کو اگل دیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو باہر لے جا کر کے اگل دیا۔ اب ظاہر ہے 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور ان کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، لیکن 40 دن نہ کھانا ہے نہ دانا ہے تو نحیف اور لاغر تو ہو گئے تھے۔ اور مچھلی نے سمندر کے ساحل پر لے جا کر کے جو ان کو نگلا ہے اور مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو ظاہر وہاں کوئی مکان تو نہیں رہا ہوگا، کوئی بنگلہ اور کوٹھی تو نہیں رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سایہ دار درخت وہاں پیدا کیا اور پھر ان کی غذا کا وہاں پر بندوبست کیا۔ بہرحال یہ پورا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یونس چونکہ پہلے سے اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والوں میں سے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والوں میں سے تھے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے تھے، تو ان کے یہ اعمال آج اس مشکل وقت میں ان کے کام آ گئے اور ان کی برکت سے ان کو مچھلی سے نکلنا نصیب ہو گیا۔ اور یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا جو بھی بندہ مشکل حالات میں اس مبارک کلمے کے ذریعے سے مجھے یاد کرے گا اور مجھ سے فریاد کرے گا، میں اس کی مشکل کو آسان کر دوں گا اور مصیبت سے اس کو نکال دوں گا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں، جوانی کے دنوں میں گناہوں سے بچانے کے لیے انہوں نے کیسے کیسے مجاہدے کیے۔ زلیخا جو ان کی مربیہ تھی، ان کی مالکہ تھی، جس کے گھر میں وہ تھے، جس کے رحم و کرم پر تھے، جو ان پر فریفتہ تھی اور ہر وقت ان کو گناہ میں مبتلا کرنے کی فکر میں رہتی تھی، لیکن اس کے گھر میں رہ کر کے، اس کے رحم و کرم پر رہ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور اللہ کو راضی اور خوش رکھنے کے لیے کیسے کیسے مجاہدے نہیں کیے۔ پھر جب جیل میں ڈالے گئے اور پھر جیل سے نکال کر کے تخت شاہی پر لائے گئے، تو اس درمیان آپ کے اوپر طرح طرح کے حالات آئے، طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں میں آپ مبتلا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جوانی کے دنوں میں کیے ہوئے اعمال کی برکت سے ان مصائب اور مشکلات سے ان کو کیا کیا؟ نجات دیا اور بچایا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں مختصر طور پر کہتا ہوں، واقعہ سب نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، کہ سابقہ میں کے 3 آدمی، مسلم شریف میں واقعہ ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے،
شام ہو گئی تو اب یہ سوچا کہ کہیں پڑاؤ ڈالا جائے، کھایا پیا جائے، رات گزاری جائے، صبح کو پھر سفر شروع کر دیں گے۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت وہ ایک غار میں انہوں نے ٹھکانہ بنایا، ایک غار میں ٹھکانہ بنایا، کھایا پیا ہوگا اور اس کے بعد آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اوپر سے ایک پتھر لڑھکا اور اس نے آ کر کے غار کے منہ کو بند کر دیا، اور پتھر بہت بھاری تھا، ان تینوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس کو ہٹا کر کے غار کا منہ کھول سکیں، اور غار کا منہ اس طرح سے بند ہو گیا تھا کہ اس میں سے کسی کا اندر جانا یا اندر سے کسی کا باہر نکلنا ناممکن تھا۔ واقعہ مشہور ہے نا۔ اب کیا کریں؟ اب تو موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ تینوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ جس کسی نے کوئی اچھا عمل کیا ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی ریا اور نام و نمود کا کوئی دخل نہ ہو، تو اس عمل کا حوالہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اس مصیبت سے نجات پانے کی درخواست کرے اور دعا کرے۔ چنانچہ تینوں نے بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کیا اور غور کیا۔ جو عمل ان کی پوری زندگی میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا نظر آیا، انہوں نے اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میرے بیوی بچے بھی تھے، میں اپنے ماں باپ کا اور اپنے بیوی بچوں کا کفیل تھا، میرے پاس جانور تھے، میں ان کو چراتا تھا اور اس کے دودھ پر ہمارا گزر بسر تھا۔ ایک مرتبہ میں جانوروں کو چراتے چراتے چارے کی تلاش میں دور نکل گیا، واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا اور میں نے جانور کا دودھ نکالا اور لے کے اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ان کو پلاؤں، تو دیکھا تو وہ سو گئے تھے، اور میرے بچے میرے قدموں میں بلک رہے تھے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، لیکن میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ تو بھوک کی وجہ سے بھوکے سو گئے ہیں، اور میں دودھ پی لوں اور اپنے بیوی بچوں کو پلا دوں، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ میں رات بھر دودھ کا پیالہ ان کے سر کے پاس لے کے کھڑا رہا، جگایا اس لیے نہیں کہ نیند خراب ہو جائے گی، اور ہٹا اس لیے نہیں کہ نیند سے بیدار ہوں گے تو پھر مجھے کہاں تلاش کریں گے، مجھے کیسے بلائیں گے۔ اسی میں صبح ہو گئی۔ جب ماں باپ اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس عمل کی برکت سے اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے۔ چنانچہ ان کا یہ دعا کرنا تھا کہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا۔ کس نے کھسکایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ کس عمل کی برکت سے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی برکت سے۔ لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی کہ اندر سے کوئی باہر نکل سکے۔ دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے کچھ مزدور رکھے تھے، اور جب کام پورا ہو گیا تو میں نے سب کی مزدوری دے دی، لیکن ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، تو میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا۔ اگر غلہ اور اناج تھا تو کاشت کی، اور اگر روپے اور پیسے تھے تو تجارت کی۔ بہت زمانے کے بعد وہ مزدور آیا اور اس نے کہا کہ بھئی میں نے آپ کے یہاں مزدوری کی تھی اور میرا یہ حق ہے اور مجھے میرا حق چاہیے، آج مجھے ضرورت ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ آج تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تمہارا جو حق تھا وہ محفوظ ہے، دیکھو یہ بکریاں، یہ گائے اور یہ ساری چیزیں، یہ سب تمہارا حق۔ اس نے کہا بھئی مجھ سے مذاق مت کرو، مجھے تو میری مزدوری چاہیے۔ اس نے کہا یہ سب تیری مزدوری ہی کا پھل اور اس کا ثمرہ ہے،
چنانچہ اس نے ساری چیزیں لی اور لے کے چلا گیا. اے اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو پھر اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی رحمت سے وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی کہ وہ اندر سے نکل سکے. پھر تیسرے نے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس پر عاشق تھا، فریفتہ تھا، دلدادہ تھا. میں نے ایک مرتبہ اپنی مطلب براری کے لیے اس کے سے پیشکش کی تو اس نے انکار کر دیا. اور پھر ایک مرتبہ حالات سے مجبور ہو کر کے وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے اس نے کچھ قرض مانگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا، لیکن میرا یہ تقاضا ہے، میری یہ خواہش ہے، اگر تم اسے پوری کرو تو میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں، تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہوں. وہ مجبور تھی، حالات سے تیار ہو گئی. جب وہ ہر اعتبار سے میرے اختیار میں آ گئی کہ میں اس کے ساتھ جو چاہتا کر سکتا تھا، تو اس نے مجھ سے اللہ کا حوالہ دیا اور کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور غلط اور ناجائز کام مجھ سے مت کرو. اگر کرنا ہے تو جو جائز طریقہ ہے نکاح وغیرہ کا اس طریقے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے باوجود ہے کہ وہ مکمل طور پر میرے زیر اختیار تھی، میں جو چاہتا کر سکتا تھا، میں ہٹ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو اس کی ضرورت تھی اشرفی وغیرہ وہ بھی میں نے اس کو دے دی، وہ لے کے چلی گئی. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. چنانچہ پتھر اور کھسک گیا. اب اتنی جگہ بن گئی کہ تینوں اندر سے نکل گئے. دیکھیے تعرف الی اللہ فی الرخاء، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اچھے اور بھلے اوقات میں اپنے رب کو پہچانو، یاد رکھو، اس کے بن کر، اس سے جڑ کر، اس کی مان کر زندگی گزارو تو مشکل حالات اور اوقات میں اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری دستگیری کرے گا، تم کو سہارا دے گا. اس کی مثال دیکھیں، اچھے اور بھلے اوقات میں کیے ہوئے اعمال مصیبت اور پریشانی میں کام آئے کہ نہیں آئے. یہ تو میں نے 2-3 واقعات آپ کو سنائے، لیکن کتب احادیث اور کتب سیر اس طرح کے واقعات سے بھرے پڑے. کیا؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اچھے اور بھلے حالات اور اوقات میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اس کے بن کر، اس کی مان کر زندگی گزارو، تو جب تمہارے اوپر مصائب اور مشکلات آئیں گی، ناموافق حالات آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری کیا کریں گے؟ دستگیری کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، تمہاری فریاد رسی کریں گے، اور تم پکارو گے تو تمہاری پکار کو سنا جائے گا. صوت معروف من عبد معروف ومن ارض غیر معروف. آواز تو جانی پہچانی، آواز تو جانی پہچانی ہے، اور صاحب آواز بھی جانا پہچانا ہے، لیکن آواز بہت نحیف ہے، بہت دور سے آ رہی ہے، لگتا ہے یہ بندہ کسی مشکل و پریشانی میں. کس نے کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا. کس کے بارے میں کہا تھا؟ یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا. برکت کس کی تھی؟ برکت کس چیز کی تھی؟ فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اچھے بھلے اوقات میں اپنے رب سے جڑے ہوئے تھے، اپنے رب سے کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اس سے فریاد کیا کرتے تھے، تو آج مشکل گھڑی میں بھی وہ آواز پہچانی گئی. تو اگر ہم بھی اچھے اور بھلے حالات میں، امن و امان میں، سکون و اطمینان میں اللہ کو یاد رکھیں گے، فقر و خوشحالی اور فراخی میں اللہ کو یاد رکھیں گے، طاعت و عبادت کریں گے، سکون و چین کے حالات میں، صحت و تندرستی کے حالات میں، طاقت و قوت کے حالات میں، شان و شوکت کے حالات میں،
اور عزت و سرخروئی کے حالات میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو پھر جب اس کے برعکس حالات آئیں گے اور ہم اللہ کو پکاریں گے تو اس وقت ہماری پکار سنی جائے گی، ہماری فریاد رسی کی جائے گی۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اس چھوٹے سے جملے میں تربیت کا ایک انتہائی اہم اصول ہے کہ بندے کو کیا چاہیے کہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو، ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر حال میں اپنے خالق و مالک کا بن کر، ان سے جڑ کر اور ان کی مان کر زندگی گزارے۔ اچھے حالات میں ہے تو راہ شکر پر چل کر اللہ تک پہنچ جائے، اور ناموافق حالات میں ہے تو راہ صبر پر چل کر کیا کرے؟ شاکر بھی اللہ کا محبوب ہے اور صابر بھی اللہ کا محبوب ہے۔ اور اگر اچھے اور بھلے حالات میں منمانی زندگی گزاری اور نامساعد اور ناموافق حالات میں جزع فضا کیا تو وہاں بھی فعل یہاں بھی فعل، وہاں بھی فعل یہاں بھی فعل۔ اور اگر اچھے اور بھلے حالات میں دامن شکر کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو پاس ہو گئے، اور اگر نامساعد حالات ہیں دامن صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو بھی پاس ہو گئے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو اچھے اور برے حالات کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں۔ ایک آیت یاد آ رہی ذہن میں، سوچتے اس کا بھی تذکرہ کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب بلقیس سے رابطہ ہوا، ملکہ سبا سے، اور پھر اس نے عزم ظاہر کیا حاضر خدمت ہونے کا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو شمس پرست ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، اب وہ یہاں آئے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے وجود پر، اس کی وحدانیت پر کوئی لمبی چوڑی تقریر کی جائے تو اس کے بجائے کوئی معجزہ دکھایا جائے تاکہ اس معجزے کو دیکھ کر کے وہ اپنی رائے بدل لے۔ کیا معجزہ دکھانا چاہا؟ کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے پائے تخت کو یہاں حاضر کر دیا جائے۔ چنانچہ حاضرین سے کہا من یأتینی بعرشہا، کہ اس کے پائے تخت کو اس کے یہاں آنے سے پہلے چنانچہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، ایک سرکش اور انتہائی طاقتور شیطان نے کہا، جن نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ پوچھا کتنی دیر میں کرو گے؟ کہا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے یہ کام ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بڑا لمبا وقت مانگ رہا ہے، ہاں بھائی اور کوئی ہے جو یہ کام کرے اس سے کم وقت میں؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، تو ایک آدمی تھے آصف برقیہ نام تھا، انہوں نے کہا میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ پوچھا کتنا وقت لے گا؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی کھلی آنکھ بند ہونے سے پہلے، بند ہے تو کھلنے سے پہلے یہ کام کر دوں گا۔ فلما رآہ مستقرا، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اس کا پائے عرش موجود ہو گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا، یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کر رہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، نہ میرا کمال ہے نہ اس کا کمال ہے، یہ نوازش اور عطا کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے۔ اور اگر یہ ہو گیا شکر، امتحان میں پاس ہو گئے، اور اگر کہتے دیکھا جب میرے ایک امتی کے اندر یہ پاور ہے تو بتاؤ میں نبی ہوں، میرا پاور کتنا ہوگا؟ فیل ہو گئے، امتحان فیل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ لیکن کہہ رہا ھذا من فضل ربی، کیوں ایسا کیا؟ لیبلونی، تاکہ میرا امتحان لے۔ معلوم کیا ہوا کہ امتحان
جیسے ناموافق حالات میں مبتلا کر کے ہوتا ہے، اسی طریقے سے اچھے اور برے حالات کے ذریعے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں کہ میں اپنا اور اپنے اس امتی کا کمال سمجھتا ہوں یا اللہ کا فضل، اس کی نوازش سمجھتا ہوں۔ لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر، آگے کیا ہے؟ فإن ربی غنی کریم۔ بہرحال اس جملے کو یاد رکھیں، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر حال میں جہاں بھی وہ بندہ اپنا تعلق اپنے خالق و مالک ہے۔ ایسا نہیں کہ اچھے حالات میں ہے تو نہ مسجد یاد ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن ہے، نہ ذکر ہے، نہ دعا ہے، نہ استغفار ہے، نہ صدقہ خیرات ہے، کچھ بھی نہیں، عیش و مستی کی، عیش و عشرت کی، موج و مستی کی زندگی میں مست ہے۔ اور جب لگام کھینچ لی گئی، اب پتہ چلا کہ فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں، سنن بھی ادا ہو رہے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، اور صدقات و خیرات بھی ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو تمہارے حوالے کر دیتے کہ میاں جب اچھے حالات میں تھے تو میں یاد نہیں آیا، اور اب جب مشکلہ و پریشانی میں ہو تو اب اللہ تعالیٰ پھر بھی سنتے ہو تو غیروں کی بھی سنتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب مشکلات میں آتا ہے تو لیٹے بیٹھے کھڑے اللہ 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 اے اللہ اے اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت اور ہر گھڑی اللہ 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 کے بن کر، اللہ کی مان کر، اس سے جڑ کر زندگی گزارو، اور اپنا تعلق اس سے کیا کرو؟ مضبوط رکھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت ہے، کس کو؟ اپنی امت کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.